اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ انجینئر اویس درانی جی، آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک وہ ڈسکس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی رفاقت جو ہے وہ جو ہے، یعنی اللہ تو رفیق الاعلیٰ ہے اور انسان رفیق الادنیٰ ہے۔ اگر یہ دونوں جو ہے، اللہ اپنے سارے کام جو ہے اس سے ورلڈ آف کریشن میں، کائنات اس میں، دنیا میں، وہ اپنی ٹیم کے ذریعے حزب اللہ کہتا ہے وہ اس کو، وہ رفیق الادنیٰ کی جو ٹیم ہوتی ہے، وہ رفیق اعلیٰ اپنے کام سارے انہی سے کراتا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے نا کہ رسول کا اور کس لیے آتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، تو پھر ساری یہ اگر ہم سورہ النجم کی کچھ آیتیں سامنے رکھیں نا جی، تو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ سورہ نجم کی 9 سے 13 یہ 4 آیتیں ہیں جی۔ ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى وتمارونہ علی ما یری۔ یہ آیتیں ہیں، تو ان میں جو ہم 3-4 آیتیں ان کو لیں، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ ریلیٹڈ ہی اسی سے ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ جو سابق آیات ہے نا، اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ وحی ہو رہی ہے، اس کے اپنے خیالات کی ترجمانی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا علم ہے جسے وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کی رہنمائی نہ کبھی کسی کا ساتھ چھوڑتی ہے، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیتی ہے۔ جس طرح ستارے کی مدد سے یہ عرب جو ہے اپنی سفر طے کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ اس اللہ کی طرف سے ملی ہے جسے حقائق کا بھی علم ہے، اور وہ بڑی قوتوں کا مالک ہے، زندگی کی ذو مرہ مختلف گزرگاہوں کا علم بھی رکھتا ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کے جو انفرادی تقاضے ہوں یا اجتماعی مسائل، کوئی بھی ایسی بات نہیں جو اس کی نگاہ سے چھپی ہو۔ اس لیے قرآن میں رہنمائی اس کے لیے مکمل موجود ہے، اور ایسی جو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتی، کبھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ رسول جس کی وساطت سے یہ رہنمائی دی گئی ہے، وہ پاکیزگی سیرت اور بلندی کردار کے معراج کبریٰ پر فائز ہے، اور جتنی انسانیت کی حسنات و صفات ہو سکتی ہیں وہ اس کی ذات کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ اس حیثیت سے ان میں کامل توازن ہے، یعنی بیلنس پرسنالٹی کہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نہ کوئی خصوصیت حد سے بڑی ہو، نہ کسی میں کمی، پورے کے پورے توازن کے ساتھ تمام خصائص انسانیت اس کی ذات میں جمع ہے۔ آگے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ آسمانی باتیں نہیں کرتا جی، ہاں، صرف وہی نہیں بتاتا، بلکہ اس کا تعلق جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی سے ہے۔ مثال انہوں نے یہ بتائی جیسے یہ افق کے اعلیٰ پہ ہے، یعنی تمہیں جو نظر آتا ہے آسمان آ کر کس طرح زمین کے لبوں کو چومتا ہے، تو رسول کی یہ خصوصیت بھی بڑی عظیم ترین ہے جی، کہ وہ فلاسفر یا میرا صوفی نہیں ہے، وہ اپنی ذات اور اپنی تخیلات سے اس کو واسطہ ہو۔ وہ آسمان علم کی بلندیوں کے بعد زمین کی پستوں کے اوپر آتا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ دنیا سے آ کر پڑتا ہے، وہ جہاں آتا ہے پھر ان معاملات میں قریب تر ہو جاتا ہے، تارے کی دنیا نہیں بلکہ اور قریب انسانی معاملات کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ یہ ہے جی 8ویں آیت تک یہ وہ چیز تھا، ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ یہ جو وہی ملی تھی، مقصد حیات کیا تھا، یار کیا کرنا تھا، کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا گیا تھا۔ اب اگلی آیت میں بتا دی ہے، فکانہ کعبہ قوسین او ادنی، بڑی زبردست چیز ہے یار، یہ قرآن کا ہر نقطہ جو ہے عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عجیب و غریب چیز یہ معراج میں جو کنٹرائیڈ واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ جسد خاکی کے ساتھ آسمان پر گئے، تو وہاں اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا اور ان کا آپس میں فاصلہ جو ہے 2 کمانوں کے برابر رہ گیا تھا۔ یہ ترجمہ فکانہ کعبہ قوسین کا کرتے ہیں، یعنی اس اللہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ جو ہے تو ایک غلط قسم کا عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے،
اعتراض تو اس بات پہ ہوتا ہے نا کہ دو محسوس چیزوں کے درمیان فاصلہ ہوا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے جسد انسی کے ساتھ محسوس تھا، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا تھا. ایسے بھی محسوس ہے تصور کیا جائے کہ دونوں کے درمیان فاصلہ ماپا جائے. یا عجیب و غریب بات کنٹرائیو کی ہے. اصل میں ان کا ذہنی جو ہے تو وہ سطح ہی اتنی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں سکے تھے قرآن کو. قرآن کے حقائق دیے اور وہ دینے والا جو ہے اس کی صفات میں، خصائص میں، سیرت میں، کردار میں اتنی پاکیزگی، بلندی عطا کی. کائی کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کعبہ قوسین کیا دیکھیں جی، کعبہ قوسین ہے کیا جی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں نا، وہ داستان جو ہے آگ لینے گئے، آگ کے نشان پر وہاں پہنچے، وہاں نے نبوت سے سرفراز کیا گیا. ٹھیک ہے جی، دیکھیں ہاں وہ پیغمبری کے تاج سے سرفراز ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا یار. یہ دیکھیں 20/37 آیت میں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، کہا موسیٰ علیہ السلام کو ان احسانات کا سلسلہ تو بہت پیچھے سے تمہاری پیدائش کے وقت سے چلا رہا ہے یار. جب تمہارے لیے انتظام کیا گیا، تم فرعون کے محل پہنچو، محکوم اور غلام قوم کا، بنی اسرائیل کے گھرانے کا بچہ یار. آخر میں جا کر اس نیوانوں میں فرعون کی سیاست سے اپنے اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے کلیش ہونا تھا ان کا. اگر وہ وہاں نہ رہتا تو وہ اسے پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ محلاتی جو سیاست ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اور جب اس سے علمی نہ ہوتا تو مقابلہ کیسے کرتا. اب اس میں حکوم قوم کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو ان معاملات کا عملی تجربہ کرانا مقصود تھا، اس لیے اسے فرعون کے محل میں بھیجا گیا، وہاں پرورش ہوئی. ٹھیک ہے، اب شہزادہ بننے کے لیے تو پرورش نہیں تھی، بادشاہ بننے کے لیے تو انسانوں کے مسائل اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا تھا. ٹھیک ہے، یہ تجربہ ضروری تھا. وہاں سے گزار کر پھر مدین کے میدانوں میں آیا، ریوڑ چرانے سے بہترین تجربہ حاصل ہوتا ہے. ہاں وہاں 12 برس عوام میں زندگی بسر کی، فطرت کی فضاؤں میں ہاں ریوڑ چرائے، معاملات سنوارے لوگوں کو، یہ کرتا چلا گیا. اس کے علاوہ کتنی بھٹیاں تھیں، کتنی کھٹالیاں تھیں جن میں تمہیں گزارا گیا. اس طرح لوہے کو کندر بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، بہت ہی کھٹالیاں تھیں. سب کچھ کائے کے لیے، کس کے لیے کیا گیا جی؟ ہاں یہ ذرا دیکھیں نا، سما جیتا اعلیٰ قدر یا موسیٰ 20/40. اس کے بعد کہیں جا کر تم ہمارے معیار پر پورے ہوتے. یہ ہے قرآن. اور کائے کے لیے بھائی چناؤ کیوں ہوا؟ ہاں جی، وہ استعناتو کا لنفسی، وسطاناتو کا لنفسی 20/41. اس طرح ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا جی. وہی کائنات کی عرش ہے، اس کے قبضہ قدرت میں دیکھیں یہ پوائنٹ. اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ انسان کو اس کی پیدائش کے زمانے سے تیار کرتا جا رہا ہے، ان مراحل سے گزار رہا ہے، بھٹیوں سے اس کو نکالتا جا رہا ہے، تب وہ جا کر ایک بیلنس پرسنالٹی بن رہی ہے. کاہے کے لیے جی؟ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا جی. وہ کیا کام تھا جس کے متعلق کہا ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لی؟ دیکھیے اذهب الى فرعون انه طغى 20/43. جاؤ دونوں بھائی فرعون کی طرف. اذهب تثنیہ کا صیغہ، سرکش ہو گیا، حدود فراموش ہو گیا. اس کی توغانی نو انسانی کو سیلاب کی طرح بہا کر لے جا رہی ہے. ہم نے تمہیں چن لیا ہے اپنے لیے، فرعون کی طرف جاؤ، اس کی سرکشی کا جواب دو. یہ تھا اللہ کا مقصد جس کے لیے اس رسول کو فرعون کی سرکشی روکنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، کائے کے لیے؟ محکوم، مغلوب اور مقہور بنی اسرائیل کو اس کے پنجے استبداد سے چھڑانے کے لیے. یہ تھا مقصد. دوسرے مقام پر ہے کہ ہم نے چاہا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اپنا احسان کرے، اور ہم نے پھر یہ انتظام کیا. یعنی مشیت خداوندی ایسی ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیا جائے گی. اصل میں ہم جو ہے نا وہ اللہ کا کنسیپٹ غلط سمجھے ہوئے ہیں. وہ بالکل اس نے مشیت وہ اب عالم امر میں جو طے کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا. لیکن عالم تخلیق میں یہاں پہ عالم ہمارا جو عالم ہے کریشن والا، ٹھیک ہے، اس میں اس کا پروگرام جو ہے مشیت خداوندی جو ہے اس میں انسان کی چلتی ہے. کسی شے کو بھی اللہ نے بروکار لانا ہو تو اس وقت جو ہے فرعون کی طغیانوں کو سالوں کے اندر پابند کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کو اس کے استبداد سے چھڑانے کے لیے انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے ہاتھوں بروکار لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ کے لیے مشکل تھا یار کہ ان کے راستے میں کوئی کھڑا ہو سکتا تھا؟ ہاں
لیکن بات یہ ہے کہ انسانوں کی دنیا میں اللہ اپنی مشیت کو انسانوں کے ہاتھوں سے پورا کراتا ہے، یہ اصل چیز، ٹھیک ہے؟ بہت مقامات ہیں قرآن کے یار، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ہے تو یہ دیکھیے آپ، یہ جو اس کا تقدیر کا مسئلہ ہے کیسے یہ حل ہو جاتا ہے یار، ہاں، قدرت کا یوں گرا کھول دیا، کیونکہ اس کی مشیت، اس لیے وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، وہ آ کر خود بخود نہیں کرتا، اتنی بڑی قدرت اقتدار کے باوجود خود نہیں کرتا، انسانوں کی دنیا میں آ کر وہ اپنی مشیت کو انسانوں کے ہاتھوں سے پورا کراتا ہے۔ کہا موسیٰ یہ اس لیے کہ ہم نے تمہیں تیار کیا ہے، ہاں، کہ اپنے پروگرام کو، اپنی مشیت کو انسانوں کی دنیا میں پورا کرنا ہے۔ یہاں سے رسول اور اللہ کے تعلق کا پتہ چلا گیا، پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی مشیت اس کے ہاتھوں سے پوری ہوگی، یہ دونوں کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد عظیم اور جماعت مومنین کا کردار دیکھیے نا۔ اب جماعت مومنین کی طرف اعلان کیا اللہ نے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 30/47، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے، ہاں ٹھیک ہے، حقاً علینا یار، ہاں اللہ پر فرض ہے، واجب ہے۔ کئی مومنوں کی جماعت مدد کی محتاج ہو تو ان کی مدد کرنا جو ہے فریضہ ہو جاتا ہے اللہ کا یار۔ مدد کیسے ہوتی ہے یہ سمجھیں آپ بات، ٹھیک ہے؟ اب مکے کے مسلمانوں کا وہاں کی اذیتیں برداشت کرتے کرتے ایک حصہ تو ایسا تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینے آ گیا، وہاں جا کر انہوں نے مملکت اسٹیبلش کری، دوسرا حصہ بھی مکے میں رہ گیا، مکے والے کچھ کم اذیتیں نہیں دیتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گنوں نے وہاں تو حکومت قائم کر لی، یہ یہاں ان کا آپس کا رشتہ ہے، سوچی ان کے ساتھ وہ کیا نہیں کرتے ہوں گے۔ کہا ان مکے کے مظلوم مسلمانوں نے اللہ سے فریاد کی ہمارے لیے کچھ انتظام کا، ہم سے نہیں کوئی ہماری مدد کو نہیں آ سکتا، یہاں کی اذیتیں اور تکلیفیں ناقابل برداشت ہیں۔ تم نے تو کہا تھا حقاً علینا نصر المؤمنین، دیکھ رہے ہیں ہم پہ مدد کرنا واجب ہے، اپنا فریضہ کب ادا کریں گے، ہم خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے سے۔ دیکھ رہے ہیں قرآن نظام میں حکومت وقت کی جو ذمہ داریوں کا تعین ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے یار، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اب ان کے پاس اتنی مدافعت تھی، حکومت تھی ان کی وہاں مومنوں کی، یہ دیکھیں 4/75 آیت ہے، مالکم لا تاکلون لا تقاتلون فی سبیل اللہ، یار تمہیں کیا ہو گیا ہو، ان کی مدد کے لیے اٹھتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ سنتے نہیں ہو کہ وہاں مکے کے مظلوم کس طرح میں پکارے، اے اللہ یہاں سے نکالنے کا کوئی سامان پیدا کرو، یہاں رہتے ہوئے ہمارے لیے کوئی مددگار کا انتظام کرو۔ وہ مدینے والے کو کہہ رہے اللہ وہ کیا ہو گیا ہے تمہیں یار، وہ ہمیں پکار رہے ہیں تم اٹھتے نہیں ہو، دیکھ رہے ہیں بات صاف ہو گئی، یہ اٹھے، بدر کا میدان گمسان کا مار کا پڑا، تلواریں چلیں تیر برسے، وہاں مشیت خداوندی کی بات، کون تلواریں چلا رہا تھا، سنی سمجھ لیجئے پوائنٹ، کون تیر برسا رہا تھا، یہ مدینے کے مسلمان تھے، یہ فوج جماعت مومنین تھی، جو کچھ سامنے آ رہا تھا، لیکن مشیت خداوندی تھی جو پوری ہو رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے جب اس جنگ کو ڈسکرائب کیا تو کیا کہہ گیا قرآن، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ لَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، دیکھیں 8/17، ارے تم نہیں قتل کر رہے تھے، ہم کر رہے تھے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَّ، 8/17، تم نہیں تھی چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے۔ دیکھ رہے ہیں یہ غالب نے اس کو بڑا ڈسکرائب کیا ہے، تیرے فضا ہر آئینہ استر کش حق است لیکن کشاد آن کمان محمد است۔ یہ ٹھیک ہے قضا کے تیر اللہ کے ترکش کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ترکش آپ جانتے ہیں وہ ہے جس کے اندر تیروں کا وہ گٹھا ہوتا ہے، وہاں سے ایک تیر نکال کر چلاتے ہیں، تیر جو نکلتا ہے لیکن کشاد آن خدا کی قضا کا، لیکن نکلتا ہے محمد کی کمان سے، لیکن کشاد آن کمان محمد است۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اب یہ کمان نہ ہو تو تیر دھرے کے دھرے رہ جائیں یار، مظلوم پس جاتے ہیں، مقہور پامال ہو جاتے ہیں، ان کی چیخیں کوئی نہیں سن رہا، تو براہ راست اللہ کا تیر ترکش سے نہیں نکل رہا، یہ اس کے لیے حزب اللہ چاہیے، اس کے لیے اس کی جماعت چاہیے، اس کے رفقا کار چاہیے، رفیق ساتھی چاہیے،
یہ کیوں مظالم ہوتے ہیں؟ یہ چیز کیوں ہے کہ غریب کی کوئی نہیں سنتا، اللہ بھی نہیں سنتا؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان نہیں ہوتی، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک جماعت کی ضرورت ہے جو مشیت خداوندی کو پوری طرح اپنے دست گریباں سے پورا کرے، یوں مشیت خداوندی کار فرما ہوتی ہے۔ یہ ہے کشاد عام زکمان محمد است۔ اب لفظ کمان فکانہ کعبہ کو حسین ودنا 53/9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اللہ کے پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کا پختہ عہد دے دیا۔ کعبہ کو حسین رفاقت ہو گئی۔ اب میں بتاتا ہوں کعبہ کو حسین کیا ہے جی۔ یعنی آپ اللہ کے قوانین کے ساتھ انتہائی رفاقت کا تعلق قائم ہو گیا، اس اللہ کے ساتھ جو صاحب قوت بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، شدید القوہ و ذو مرہ بھی ہے، یعنی سب کچھ وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس رسول کو تیار کیا گیا۔ اب کعبہ قوسین اور ادنیٰ کے روپ میں اللہ اور رسول کے بامی تعلقات کی نوعیت دیا کرتی ہے۔ یہ دیکھیے کعبہ قوسین، آپ کو کیا روایت چلی آتی ہے کہ دو اشخاص جب آپس میں انتہائی رفاقت اور دوستی کا معاہدہ کریں تو اس کی عملی شکل، محسوس شکل یہ ہوتی تھی کہ وہ دونوں اپنی اپنی کمانیں لیتے تھے، ان کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے پر رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور کمانوں کے نیچے وہ چلا ہوتا تھا، وہ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتا تھا، ایک ہو جاتا تھا۔ کمانوں کی کوسیں دو ہوتی تھی، وہ کوسین یا نیچے ایک یہ چلا ہوتا تھا جسے کاپ کہا جاتا تھا، ان دونوں سے ایک کو کھینچنا تھا، دوسرا کمان کو کھینچتا تھا، وہ تیر چلاتے تھے۔ اس کو پختہ ترین رفاقت اور دوستی کا معاہدہ کہتے تھے۔ کعبہ قوسین کے یہ معنی ہیں، یعنی دو کمان ایک چلا، دو چلانے والے ایک رفاقت۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہ سمجھ گئے تھے، وہ سمجھتے تھے عربی مبین نازل ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اولی مخاطب عرب تھے۔ قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی زبان میں نازل کیا، ان کی زبان تھی، جانتے تھے کعبہ قوسین کیا ہے، وہ روز یہ کرتے تھے۔ اللہ اور رسول کا تعلق بامی، اس قسم کی بامی رفاقت کا تعلق ہے جس طرح کعبہ قوسین والے دو دوست آپس میں رفیق بنا کرتے ہیں۔ آگے کہا ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب، اور ادنا کہہ کر بات اور زیادہ پختہ کر۔ ہو سکتا ہے کہ تبھی زندگی میں کسی تلخ بات توڑ بھی دے، اور ادنا کے معنی یہ ہے کہ جو آپس میں معاہدہ ہے ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ شدید القوہ ہونے کے باوجود اپنے پروگراموں کو خود کیوں نہیں تکمیل تک پہنچا رہا تھا؟ رسول کو ایسا کیوں بنایا تھا؟ جتنی پہلے صفات آئی ہیں یار، وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پر اتر رہا ہے، سماوات و ارض دونوں اس کے ساتھ ہیں، افق اعلیٰ پہ۔ یہ اللہ اس طرح تیار کردہ رسول، ان کا باہمی تعلق اور کعبہ قوسین والی رفاقت اس سے بھی زیادہ ممکن۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلامی صرف وہی کا طریقہ کار تھا جی۔ یہ معراج کا واقعہ یہ اسی سے حل ہو جاتا ہے مسئلہ، ایک آیت سے پوری بات واضح کر دی۔ اس آیت یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور اللہ سامنے تھا، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ واقعہ معراج جو گھڑا ہوا ہے نا، تو بات ہی کچھ اور تھی یار۔ ہم نے رسول کو یہ بتا دیا گیا تھا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، 10ویں آیت ہے 53 سورہ کی۔ اس کے کام یہ رسول ہماری مشیت، اس کے پورا کرنے کا طریق جب اس مقام تک پہنچ گیا تو ہم نے اسے وحی کی خلص سے سرفراز کر دیا، اپنے آپ کی طرف وحی کر دی جو 23 سال تک ہوتی رہی تھی۔ وحی کے لیے عرش پر جانے کی ضرورت نہیں تھی یار، جو پہلی وحی تھی وہ یہیں زمین پر ہی ہوئی تھی۔ 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو ہے زمین پہ ہوتی رہی۔ کیا خصوصیت تھی کہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں خود جانا پڑتا اور براہ راست اللہ تعالیٰ سامنے بٹھا کر یہ وحی کرتے؟ عجیب و غریب لوگ ہیں یار۔ یاد رکھیے پہلے لفظ سے لے کے آخری لفظ تک یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ اسی طرح کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعراب لگا کے اور یہ نکات لگا کے اور یہ سب حرکات لگا کے ہمارے حوالے کیا ہے، اور ترتیب بھی اسی طرح ہے قرآن کی، پہلے لفظ سے آخری لفظ تک پورے کا پورا قرآن جو ہے بزیر وہی زمین جو ہے زمین پر یا گراؤنڈ پر قلب نبی پر ہوا تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، 10ویں آیت یہی اوہ ہے جو پہلی آیت کے اندر ہے۔ یہ اپنے خیالات سے کچھ نہیں کہتا بلکہ اِنَّ هُوَ إِلَىٰ وَحْيٌ يُوحَىٰ، 53/4۔ یہ تو پورا قرآن ہے جو وہی سے کہتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اس میں اس کی اپنی طرف سے کوئی خیالات نہیں ہوتے جی۔ 23 سال تک زمین پہ وہی کیسے سیکھی، دوسرا طریقہ اختیار کرنے والی بات کی گئی۔ پھر وہاں جو کچھ روایات میں آئے تھے، حالانکہ وہ
50 دفعہ جاتا ہے، پھر 25 ہو جاتی ہیں، پھر نمازیں تبدیل ہوتی ہیں۔ وہ قرآن میں تو کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، تبدیلی ہو، 50 سے 5 رہ گئی ہیں نمازیں۔ پھر سورہ بقرہ کا کہتے ہیں غالباً آخری 2-3 آیات دی، اس قسم کی ایک چیز اس وحی کے لیے دی۔ یہ جو وحی کی چیز ہے یہ 23 سالہ زندگی میں آئے گی، کیونکہ یہاں وحی کا جو طریق تھا یہ 2-3 چیز کہنے کے لیے اس میں ایک استثناء کی جا رہی ہے جی، کہ وہاں 50 نماز کہی جا رہی ہے۔ خدا متعین کرنے والا، اس کے رسول اس تحفے کو لے کر آنے والا، راستے موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے ان کو واپس بھیج رہے ہیں، کم ہو رہا ہے پھر آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں۔ قرآن میں ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے نبی کو جو وہی دیتے ہیں وہ یہ بات نہیں کہ آگ لینے کو جاتا ہے پیغام نہیں ملتا ہے۔ عجیب و غریب تماشا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس مقام پہ ہوتا ہے وہ رسول جس کو وحی کا معبد بنایا جاتا ہے، عظیم بلندی پہ ہوتا ہے، ساری دنیا اب تسلیم کر رہی ہے سیرت طیب کی جن بلندی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ تھے۔ ہاں، یہ اورینٹلسٹ جو ہے مغرب کے مستشرقین وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں جی کہ پوری عالم انسانیت میں مثال نہیں ہے ان کی۔ بعد از خدا بزرگ تو، بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر، یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہتا ہے۔ یاد رکھیے یہ وہی کی تعریف ہی ہے جو زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس کے ہر قسم کی اثرات سے مبرہ ہو، قلبی و ذہنی میلانات کی رنگینی سے مارا، اسے وہی کہتے ہیں۔ وہی خارج سے انکشاف حقیقت کا نام ہے یار، آبجیکٹیولی نزول ہوتا ہے، اسے نزل اوپر سے آتی ہے، نزل کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن اب اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کا جو ملخص ہے سارے کا سارا جی وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے انسان کو اس کے مقام سے آگاہ کرتا ہے۔ نقطہ ماس کا کیا ہے جی؟ اقبال کہتے ہیں نا محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے ہم۔ یہ تو انسان کا ترجمان ہے یار، اس نے انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کرا دیا۔ یہ چیز مذاہب کی دنیا ایک طرف ہے، دنیائی فکر و دانش میں آپ کنگال ڈالیے، کہیں نہیں ملی جو اس انسان کا مقام بتائے۔ اس کو آسن تقویم، یعنی یہ جو ہے تو آسن تقویم جس کو سپر مین بنا گیا نیٹ سے، ٹھیک ہے نا جی، آسن تقویم پر پہنچانے کے لیے۔ اور کئی مخلوقات میں بیشتر مخلوقات پر کہا ہے کہ وہ اشرف ہے ان پہ، پوری مخلوقات میں نہیں۔ ہاں، اس کو واجب التکریم بنایا، مسجود ملائک بنایا، یہ ہیں ساری چیزیں۔ دیکھ رہے ہیں اللہ اور بندے کا باہمی تعلق شرف انسانیت کی رفاقت کی شکل میں۔ ایک چیز ان سب سے بلند تر اور اعلیٰ ہے جو اس نے بتائی، آج کی آیت ہمارے اس میں ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عرضی کا جو آخری سانس ہے وہ اس میں آتا ہے کہ جو کہی تھی انہوں نے بات، الی رفیق الاعلیٰ، جا رہا ہوں رفیق اعلیٰ کی طرف، یعنی اللہ رفیق اعلیٰ ہے، اور اس میں امتیاز یہ کہ وہ رفیق اعلیٰ ہے، ہم اس کے مقابلے میں کیا ہے، رفیق ادنا ہے، لیکن یہ تعلق ہے رفاقت کا ہے، یہ تعلق قرآن کا جی۔ اب دیکھیے یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس کی سورہ فاطر کی ہے، 10ویں آیہ ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ دیکھ رہے ہیں جی، اگر تم غلبہ، تسلط، قوت، اقتدار اور تکریم چاہتے ہو تو یہ قوانین خداوندی سے وابستگی سے حاصل ہو سکتی ہے جی۔ تسنن، جھوٹی، ناپائیدار، اپنے آپ کو فریب دینے والی، دوسروں کو مکر سکھانے والی تکریم اور عزت اور اقتدار تو تم دوسرے طریقوں سے بھی حاصل کر سکتے ہو، لیکن وہ جس میں شرف انسانیت پنہاں ہے، وہ قوت، وہ تکریم، اصول و اقدار، وہ اقدار خداوندی کے ساتھ وابستہ ہو کے ملے گی۔ کیسے؟ ٹھیک ہے، بار بار قرآن یہ بات بتاتا ہے، یہ چھوٹی سی آیت ہے، دیکھیں کیسے ملے گی۔ دیکھیں یہ کلمات اللہ کی خصوصیت، وسعت اور جامعیت دیکھیے جی، یہ 10ویں آیت ہے 35 سے، الیہ یسعد الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ، ٹھیک،
ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ پر کھڑی ہو جائے، اعجاز دیکھیے قرآن کا اور عربی زبان کا اور الفاظ کا انتخاب داد دیتے جائیے جی، اتنے الفاظ ایک ہی مقصد کے لیے، وہ دو مرادفات تو نہیں تھے، مرادف وہ ہوتا ہے جس کے معنی میں کوئی فرق نہ ہو، یہ تو زبان کا نقص ہوتا ہے، ایک معنی کے لیے دو، دیکھیے ان کے یہاں ایک چیز کے لیے ہزار ہزار، اونٹ کے لیے 1000، شمشیر کے لیے 800، تو یہ معنی کیا ہوئے کہ ہر لفظ میں دوسرے لفظ کے ساتھ معنی کا ایک شیڈ سا ہوتا ہے، ایکس، جیسے وہ تھوڑا سا کہتے ہیں، عکس کہتے ہیں، بس اتنا سا فرق معنی کے اندر آ جاتا ہے، یہ تھی وہ زبان جس میں قرآن کا نظم ڈو لے یسد کلمت طیب ہو جی، طیب کا لفظ، شجر طیب جس میں خوشگوار پھل آنے کے امکان ہو، اور شجر خبیث جس میں پھل نہ آئے، ٹھیک ہے، اس میں دوسرا لفظ کلمہ یہ نظریات تے زندگی، تصورات تے حیات جی، اقدار خداوندی کے دیے ہوئے اصول، ٹھیک ہے، بڑا جامع لفظ ہے یہ، جسے اللہ نے کلام اللہ کہا ہے، کلمات اللہ بھی کہا ہے، یہ کلمہ یعنی سینٹینس جو ہے اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے، آپ دیکھیے، یہ ہے انسانی ذات کی نشوما کا نثار جو ہے، قرآن کہتا ہے وہ سالے بیج کی مانند اعمال صالح کا رہی نے محنت ہے، یار کیسے بنو گے، بل عمل صالح ہو یرفعو، ٹھیک ہے، 35 یہ تمہارے اعمال صالح انہیں وہ کچھ بناتے ہیں، اب اہمیت دیکھیے، بیج کو اہمیت اگر صالح یا طیب نہیں ہے تو کسان جو جی میں آئے کرے، اس کی ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی، ٹھیک ہے جی، اگر وہ طیب ہو محنت کرنے والے جتنا جی چاہے، میں طیب نہ ہو تو محنت رائے گاہ چلی جائے، اگر بیج طیب ہے اور کسان محنت نہ کرے تو اس کا بیج بھی رائے گاہ چلے جائے، آپ نے غور فرمایا رفاقت کی کیا اہمیت ہے، کسان رفیق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین کا، ٹھیک ہے، یہ لے یسد الکلب طیب یسد، اور دیکھیں یرفعو کا فرق دو الفاظ پہ، دونوں الفاظ کے معنی بلندی کی ہیں، اور ایک تیسرا لفظ بھی ہے یارجو، ٹھیک ہے، اس کا اس لیے ترجمہ نہیں ہو سکتے یار کسی بھی زبان، ٹھیک ہے جی، دیکھیں دیکھیں اب یہ جو ہے یسدو پہاڑ کی گھاٹی پہ بامشقت آہستہ آہستہ چڑھنا، کوئی اس کو چڑھنا نہیں ہو رہا، وہ زور درون سے چڑھتا چلا جا، اس میں کچھ مشقت کا پہلو ہے، رفتار کم ہو جاتی ہے، پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا، ٹھیک ہے، یہ سادن یا لفظ سعود جو ہے نہایت اس روی سے آہستہ آہستہ بلندی کی طرف، یعنی یہ پروگریسو ایولیوشن کی بات قرآن کر رہا ہے کہ اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، یہ صعود کیسے ہوتا ہے، بڑی سست رفتاری کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، اگر انسانوں کے اعمال صالح اس کے ساتھ ہوں تو یہ صعود جو ہے یہ پروگریسو ایولیوشن یرفعو میں بدل جاتا ہے، یعنی جلدی وہ جو ہے ایمرجنٹ ایولیوشن ریولوشن آ جاتا ہے، ایمرجنٹ ایولیوشن ہو جاتا ہے، الہ یسدو کی پیچیدگیاں، ٹھیک ہے جی، یہ اب الہ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی طرف، یہ اللہ کی طرف ہے، اس کے غلط تصور سے کمپلیکیشن پیدا کر دیں، گمراہیاں یار، یہ دیکھیں نا انا للہ و انا راجعون کا جو ترجمہ یہ کرتے ہیں، یعنی ہم خدا کی طرف جائیں گے، ہاں پھر سے جائیں گے، بار دیگر اس کی طرف جائیں گے، جب اس کو کہا تو محسوسات کا خوگر انسان جو ہے کس طرف سے کسی مقام کا تصور ذہن میں لائے گا، اب جب آپ کہیں گے تو اس طرف جانے کے لیے تو کوئی نہ کوئی مقام تو ذہن میں آئے گا نا، اسپیس یا مقام، آپ کا ذہن اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے جی، خواہ وہ عرش مولا ہی کیوں نہ ہو، دیکھیں مقام ضرور آپ کے ذہن میں آئے گا، یہ تھی ان کی بیچاری کی پس تو وہ مائنڈ کا وہ جو کیپیبلٹی تھی، تو انہوں نے ایسے ترجمے کیے، ان کا قصور نہیں ہے، ان کا لیول ہی اتنا تھا، وہ عقل اتنی، اسی سے وہ دو فرقے ہمارے ہاں پیدا ہو گئے جی، یہ ت- تجسم اور تنزیہ جو ہے، ٹھیک ہے، تجسیمیہ اور تنزیہ، ٹھیک ہے، تجسیمیہ نے تو کہا نا اللہ اس طرح سے ایک محسوس پہ کر رکھتا ہے، یہ قرآن میں جو اللہ کے ہاتھ آنکھیں اور یہ چیزیں یہ الفاظ ہیں، اپنے دست قدرت سے بنائے، تو قدرت قرآن میں ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ ہم ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس زبان کے مجازی معنی سامنے ہوتے جو قرآن بتاتا ہے، لیٹر معنی نہ ہوتے، دست کے معنی اقتدار، آنکھوں کے سامنے مطلب نگرانی، ایک فرقہ نے انہوں نے ان کے حقیقی لٹرل میننگ کر لی، اور اللہ کے ہاتھ کے ساتھ خدا کا سچ میں مجسمہ ہے، خدا سنتا ہے تو کان بھی ہے،
خدا دیکھتا ہے تو آنکھیں دیکھ رہے ہیں جی کہ اس کے کان بنائے، آنکھیں بنائی، پھر اس کو عرش پہ بٹھائے اور عرش آسمانوں کے اوپر پہنچا۔ اس کے مقابلے دوسرا فرقہ تنزیہ، انہوں نے کہا نہیں بابا، ان کی سارے جو ہے تو میٹافوریکل میننگ ہے، یہ سچ مچ کے ہاتھ اور کان اور زبانیں نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب اس قسم کی الہ اس کی طرف جاتے ہیں تو طرف الہ کا مطلب طرف سے ذہن میں ضرور مقام آتا ہے نا جی، زمان اور مکان جو ٹائم اینڈ اسپیس کی جو حدود ہے ان سے وہ تو ماورا ہے، منزہ ہے، وہ زمین ٹائم اور اسپیس کے اندر آ بھی نہیں سکتا اللہ، جیسا معبودی ازلی کہتے ہیں، وہ بھلا کسی اسپیس اور احاطے کے اندر کیسے آئے؟ یہ جو الہ ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی مقام پہ ہوتا ہے یا جہاں انسان اس کی طرف جاتا ہے، اس کے معنی ہے اس نے جو مقصد اور منزل متعین کی ہوئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اس کی طرف جانا۔ مثلا حضرت ابراہیم نے اپنے ماحول کے اندر دیکھا کہ نظام خداوندی کے قائم کرنے کے امکانات نہیں ہیں، اس کی مخالفت شدت اختیار کر دی، ہر رسول کے ساتھ ہی ہوا، وہاں سے انہیں ہجرت کرنی پڑی، دوسرے مقام کی طرف جانا پڑا۔ انی ذاہبٌ الی ربی 37/99، میں اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے اللہ فلسطین کی کسی زمین میں تو نہیں بیٹھا تھا، دوسرے مقام پہ انی مہاجر الی ربی، ارے الہ، میں اپنے اللہ کی طرف ہے، یعنی اس نظام کی طرف ہے، الہی الینا، الہ ربی اللہ کے الفاظ جو ہیں ان کے معنی کوئی مقام نہیں ہے، ان کے معنی مقصد منزل ہوتی ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ یہ دیکھیں نَ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جی، یہ ایک آیت ہے نا اس کی 2/155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ پوری ایک لمبی آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ باطل کے ساتھ تصادمات میں ایسے مقام بھی آئیں گے یا تمہارا مقابلہ بڑی سختی، اس مصیبتیں آئیں گی، جانیں جائیں گی، کھیتیاں برباد ہوگی، سب کچھ ہوگا، اس کے باوجود اللہ کے مومنین جو اس حق کا علم بلند کرنے کی یہ مصیبتیں، یہ چیزیں ان کے قدموں کے اندر جو ہے ڈگمگائیں گے نہیں ان کے قدم، ہر نئی مصیبت نئے تصادم کی بات ان کی زبان پر کیا ہوگا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان رکاوٹوں سے ہم رک جائیں گے، باز آ جائیں گے یا اپنا رخ بدل؟ قطعی نہیں۔ وہاں کا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 2/156، کر لو جو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اپنے اللہ کو کہ اس پروگرام کے لیے ایک وقف کر دیا، ہمارا قدم ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھے گا جو منزل مقرر کی ہے، یہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا، کتنی عظیم چیز ہے، ٹھیک ہے، الہی یا الینا۔ قرآن میں یہ معنی نہیں کہ ابراہیم نے جب کہا تھا انی ذاہب الی ربی، میں جا رہا ہوں اللہ کی طرف، تو یہ نہیں تھا کہ کہیں فلسطین یا یروشلم میدانوں میں تھا، بلکہ وہ مقصد تھا جی۔ اس طرح دیکھیے معراج کے سلسلے میں اللہ کے پاس جانے کا غیر قرآنی تصور جو ہے، ایک ہی فکر میں یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ آسمانوں کے اوپر گئے، اس کے بعد پھر عرش ملک ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے ملاقات کی جسمانی طور مقام آ گیا، ٹائم اور اسپیس آ گئی۔ اب اعتراض اس کے معنی ہے کہ اللہ کسی مقام میں، خواہ وہ آسمانوں کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، جسمانی طور پر وہاں جا کر ملنا، اللہ نے جو اپنا تصور دیا وہ بات کے خلاف ہے جی۔ وہ تو ہوا ماں کو مینا جہاں بھی ہو تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہے اس کی اسپیس لیسنس، لا مکانیت جو کسی خاص مقام میں تو نہیں ہے اللہ جی۔ اب یہ قرآن کہتے ہیں نا الیہ یصعد کلمۃ طیب، قرآنی قوانین کے ساتھ اگر انسان کا ہاتھ مل جائے، انسان رفیق ہو جائے اللہ کا، تو پھر جو ہزاروں صدیوں کا وہ یصعد، مطلب یہ ہزاروں صدیوں میں پروگریسو ایوولوشن، جو صدیوں کا سفر ہے وہ دنوں اور سالوں میں طے ہو جاتا ہے یار۔ العمل الصالح یرفعو یہ ایمرجنٹ ایوولوشن کی یہاں ہے، الہی وہ اس مقصد کی طرف جو مقصد اللہ نے مقرر کیا ہے، جب انسان کے ہمارے صالح مل جائیں تو پھر ان کو بڑی تیزی سے اوپر اٹھا دیتے ہیں، یعنی بہت جلد وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ کسان کو دیکھو نا، یہ اکثر و بیشتر ایمان و ہمارے صالح کی مثال زراعت کی قرآن نے دی ہوئی ہے۔ ایک ہل چلانا کسان بھی سمجھتا ہے اور نیوٹن بھی سمجھے گا اس بات کو۔ سب سے پہلا فارمولہ ہونا چاہیے، اس فارمولے کو جب عمل میں لائیں گے تو صحیح نتیجہ پیدا کرے گا۔ کسان جو ہے بیج اچھا ہونا چاہیے، بیج اچھا ہو تو پھر زراعت کے قاعدے اور قانون کے مطابق محنت کرو، عمل صالح کے معنی یہی ہوتے ہیں، تو پھر وہ بیج اپنے نتائج پیدا کرے گا۔ بیج میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کچھ بن جائے، بشرطے کہ کسان کی محنت صحیح قاعدے کے مطابق، یہ ہے رفاقت اللہ کے قوانین کے ساتھ، کسان رفیق بن جاتا ہے ان کا۔ یار ہر طرح کے عمل کے متعلق قرآن نے نہیں کہا، وہ جو کچھ اس کے ساتھ کرتا
رہے گا ایک ایک سٹے میں، جس سے 700 دانے ملیں گے. ہر قسم کا عمل نہیں ہے، سارے قرآن میں عمل صالح ہی وہ کام ہے جو ان کی صلاحیتوں کو، جو ان کے اندر مضمر ہیں پوٹینشیلٹیز، وہ ان کو بارز کر دے گا. یہ عمل صالح ان کو ڈسکلوز کر دے گا، ظاہر کر دے گا. یہ چیز قرآن بتا رہا ہے. سمجھ گئے جی؟ اللہ اور بندی کی رفعت کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسانی زندگی اللہ کے ایک قانون کے مطابق ہو. ٹھیک ہے. نیکی کا یہ نیک کام کا تو نیکی کا تو لفظ ہی قرآن میں. یہ صالح جو ہے نا کیا ہے، یہ کچھ صلاحیت ہیں کچھ بننے کی جو مضمر ہوتی ہیں انسان میں. وہ ایکچولائز کرنا جو ہے یہ عمل صالح کہلاتا ہے. وہ یہی نیک کام ہے. جب اس کے ساتھ انسان کا ہاتھ مل جائے تو یہ یرفعو ہو جاتا ہے. کتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے. یرفعو سے مراد وہ الہ، یعنی وہ منزل اس سے، اسے آخر. ٹھیک ہے. ایک ہے اس کا خود اوپر کو اٹھنا، دوسرا ہے جب انسان کے عمل صالح اس کے ساتھ مل جائے تو پھر کیا بن جاتا ہے. یہ ہے جو اللہ اور بندی کی رفاقت ہے. دیکھیں نا خارجی کائنات میں انسان کی دنیا کے اندر اور بات ہے. خارجی کائنات میں دیکھو اللہ نے بہت کچھ پیدا کیا، پہاڑ، دریا، ستارے، چاند، یہ سب کچھ. ان کے ساتھ جب انسان کا ہاتھ لگ جاتا ہے، پتھر کی چٹان کو دیکھو، تاج محل میں جو لگا ہے پتھر، ورنہ چٹان چٹان ہوتی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی سنگ مرمر بھی کیوں نہ ہو، قیامت تک پڑی رہے گی. تو وہی پتھر کی چٹان ہوگی، پہاڑ پہاڑ رہے گا. یار گلاب کا پھول معلوم نہیں شروع میں کیسے وجود میں آ گیا. آج کل دیکھ انسانی ہاتھ لگا، اس کو رفاقت اس کی ہوئی. کم از کم اب 600 قسم کی گلاب موجود ہیں. یہ ابھی یہ یورپ میں دیکھتے ہیں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. انسان بنائے چلے جا رہا ہے، پتھر کو تراش تراش کر اس میں جو ہے دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کو کیا کچھ ہو رہا ہے، دریاؤں سے کام لیا جا رہا ہے، کنات کے اس میں نکھار پیدا ہو رہا ہے. یہ انسان نے کیا. اس نے تو صرف میٹیریل دیا تھا نا، اس کو عجیب عجیب سانچوں میں ڈال کر دیکھیے. رفاقت، یہ ہے رفاقت. جو کچھ بناتا چاہے. یہ تو میدان اقبال دیکھ بڑے حسین انداز میں اللہ اور بندے کا مکالمہ جو ہے دیکھ رہے. اللہ کی طرف سے اگر تعمیر کا پہلو تو تخریب کے پہلو کی چیز بھی اس کے اندر ہے. یہ بندہ اگر اتنی یہ بڑی حسین عمارت بنا سکتا ہے تو ایک بم سے تاج محل کو بھی اڑا سکتا ہے. یہ مکالمہ سنیے ذرا. اقبال کہتا ہے جی، جہاں را از یکے آب و گل آفریدہ. ٹھیک ہے جی. میں نے اس ساری دنیا کو ایک ہی آب و گل سے بنایا، سارے انسانوں کو ایک مٹی سے. لوگ کہتے ہیں فارسی کے ترجمہ کر اس کی کلام، تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی. تو نے انسانوں کو اس طرح تقسیم کر دیا انسانوں نے، یہ افغانی، تورانی، ایرانی، ہندی، مصری، نیشنلزم دے دیا، پریجوڈزم کا. تو نے اس کو کیا کر دیا، سے رنگ و نسل کا امتیاز دے دیا. منس خاک پولاد ناب فولاد آفریدم. میں نے مٹی سے فولاد پیدا کیا. تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی. تو نے تلواریں بنائی اور جو ہے نیزے بنائے. تبر آفریدی نہالے چمن را. میں نے درخت پیدا کیا اور تو نے چمن پیدا کیا، اور تو نے کاٹنے کے لیے کلاڑا پیدا کیا. کفس ساختی طائرے نغمہ زن را. ٹھیک ہے جی. چہکنے والے پرندے کے لیے تو نے اسے کفس اور پنجرے بنا دی. یہ کیا تو نے. دیکھ رہے ہیں انسان نے خدا تعالیٰ کے حضور اپنی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اس نے دیکھا پھر انسان نے کیا جواب دیا. یہ دیکھیے جی. تو شب آفریدی چراغ آفریدم. رات اور رات کی تاریکیاں تیری پیدا کی ہیں. میں نے تو بجلی کے کمکومے بنا دیے. صفال آفریدی آیاغ آفریدم. آیاغ پیالے کو کہتے ہیں، اور صفال مٹی. تو نے مٹی کا ڈھیر پیدا کیا تھا، میں نے اس کے اندر سے کیسے خوبصورت پیالہ بنا دی. بیابان و کوسار و راغ آفریدی. راغ پہاڑ کو کہتے ہیں. ہاں، تو نے صحرا میدان پہاڑ پیدا کیے. خیابان و گلزار و باغ آفریدم. میں نے یہ چمن، گلزار اور باغ پیدا کی، یہ میں نے بنایا. من آنم کے از سنگ آئینہ سازم. میں تو نے پتھر بنایا، ٹھیک، تو میں نے اس پتھر سے آئینہ بنا دی. من آنم کے از زہر نوشینہ سازم. تریاک بنایا، نوشینہ. تو نے زہر بنایا تو میں نے اس کو ممد حیات بنا کر رکھ دی. یہ میں نے کیا. یہ ہے رفاقت اللہ کے ساتھ. دیکھ رہے ہیں آپ جی، انسان جو ہے اللہ کے حضور میں جی. دوسری جگہ ذرا بڑا شوخ انداز ہے اقبال کا جی. قصوروار غریب و دیار ہوں لیکن تیرا خراب فرشتے نہ کر سکے آباد. غریب و دیار یعنی دیکھ رہے ہیں آپ، نکالا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی آدم کو تعلق ہے نا کہ اس نے غلطی کی، تو یہاں قصوروار بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے.
کہ غریب و دیار ہوں، نکالا ہوں، اس دونوں چیزوں کو انسانوں کی کچھ قیمت ہی نظر نہیں، قصوروار بھی غریب و دیار بھی، وطن سے نکال دیا ہوں، اشتہاری مجرم ہے، حیثیت تو میری یہ ہے، لیکن حضور ذرا غور فرمائی، ہاں یہ قصوروار غریب و دیار ہوں، لیکن تیرا خراب فرشتے نہ کر سکے آباد، میری جفا طلبیوں کی کو دعائیں دیتا ہے، وہ دشت سادہ وہ تیرا جہانے بھی منیات، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ، اے حضور قصوروار غریب و دیار ہوں، لیکن ذرا اس طرف توجہ فرمائی کہ میں کیا ہوں، اللہ اور انسان کا کیا تعلق ہے، کیا رفاقت ہے، یہ ہے انسان کے متعلق، ٹھیک ہے، اللہ اور تو اللہ نے کہا نا یہ اپنی مشیت کے مطابق میں اب کام کرو، تم یہ معلوم شیت تم 41/40، اپنی دنیا میں تم اپنی مشیت کے مطابق کام کرو، یہ اتنا بڑا مقام ہے اختیار و ارادے کا یار، اس کو وہاں سے دنیا میں بھیجا گیا، یہ تمثیلی انداز ہے، ڈرامائی انداز ہے، بڑا خوبصورت ہے یار، قیام مشرق میں اقبال پھر لمبا ہو جائے گا، دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہو رہا ہے جی، اس سے جو ہے تو میں جو ہے تھوڑا دیکھتا ہوں کہ اگلا لیکچر بھی لمبا نہ ہو جائے، اب یہ ٹھیک ہے، اب یہ اختیار و ارادے کو تخریب کی طرف استعمال کرے، تو اللہ نے کہا تھا کہ میں نے لوہا بنایا تو نے شمشیر و تفنگ کش تو خون بنایا، اسی لوہے کی شمشیر بنا کر اگر ظالم کا گلا کاٹتا ہے تو پھر یہ اللہ کا رفیق بن جاتا ہے، ایسا رفیق جس کے متعلق جو ہے ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ظالم ظلم کیے جاتا ہے تو اللہ کیوں ان کا گلا نہیں کاٹ دیتا، وہ کہتے ہیں یہاں ظلم کرنے والے کو بھی اختیار دیا ہے کہ اپنی قوت اور اقتدار کو جس طرح جی چاہے استعمال کرے، ہم اس کے اختیار و ارادے میں انٹرفیئر نہیں کرتے یار، پروگرام میں نہیں ہے ہمارے، ورنہ ہم اس کو پتھر بنا دیں تو پھر تو پروگرام ہی پورا بدلنا پڑے گا، تو دوسری طرف ہم نے صاحب تفسیر کو بھی اختیار دیا تھا کہ مظلوم کے سینے میں نہ گھونپو، ظالم کا گلا مت، ظالم کا گلا کاٹو، جب اس ظالم کا گلا کاٹتا ہے تو اللہ کا رفیق ہوتا ہے، یہ ہے وہ قرآن، دیکھو جو بھی اللہ کا رفیق بنتا ہے ان کی زندگی بڑی خوشگوار اور حسین ہو جاتی ہیں، ٹھیک، یہ ہے جی سورہ نساء کی آیت 75 یہ ہے کہ وہ جماعت مومنین کا ذکر میں پچھلی اس میں کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مظلوم کی آؤ پکار کے جواب کا طریقہ کیا تھا، وہ جماعت مومنین کو پکار رہا ہے کہ جاؤ ان کی مدد کرو، حضرت عمر کے نزدیک خلافت کے فریضے کی عملی شکل کیا ہے یار، دیکھ لیں قرآن کو سمجھتے تھے وہ، دیکھیں انہوں نے پوچھا کہ پتہ ہے آپ کو کہ میرے سپورٹ اللہ کی طرف سے کیا کام ہے، میرے ذمہ یہ فریضہ ہے کہ جو دعائیں تم اللہ کو کرتے ہو میں نے اللہ تک نہ پہنچنے دوں، راستے میں روک لو، اس تک پہنچی تو اس نے بھی تو مجھے ہی کہنا ہے نا، تو میں یہ لمبا چکر کیوں کرنے دوں، بڑا عجیب فکر ہے انسان کو اور اللہ کی رفعت کا تعلق، دیکھ رہے ہیں اگر تمہاری کوئی ضرورت روکی رہے گی تو تمہیں خدا سے دعا کرو گے نا، جن کی کوئی ضرورت رکتی نہیں وہ تو دعا نہیں کرے گا، میں روک کر تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں، تمہیں خود ہی دعا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اگر واقعی خدا تک تم دعا پہنچاتے ہو تو مانی یہ ہے کہ تم میری شکایت کر رہے ہو، کیونکہ اگر میں تمہاری ضروریات پوری کروں تو جو اللہ نے میرے ذمہ لگائی یعنی نظام کے ذمہ، تو پھر دعا کرنے کی ضرورت نہ آئے، تمہاری دعا کے معنی ہے کہ تم میری شکایت کرتے ہو، کیا میں اپنی شکایت وہاں تک پہنچنے دیتا ہوں، میں پہلے تمہارا کام کر دیتا ہوں، کہ انسانوں کا فریضہ کیا ہے کسی مظلوم کی دعا کو خدا تک نہ پہنچنے دے، خود ہی یہاں اس کے لیے فیصلہ کر لے، ٹھیک ہے، دیکھیں میں پہلے بتا چکا ہوں یہ پروگراموں کی تکمیل جنگ بدر میں دیکھیں وہ تیر ہم چلا رہے تھے آپ نہیں چلا رہے، ٹھیک ہے نا، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں نا فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلہم، یہ 8/17 میں کہہ رہا تھا نا، وہ ہمارا میتا اجرا میتا ولیکن اللہ رما، 8/17 دیکھ، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید باد ازاں من دیگرم تو دیگری، وہ کعبہ کو حسین ایک ہو جاتے ہیں مل کر دو، سمجھ گئے، یہ ہے وہ قرآن جو بتا رہا ہے، ہاں یہ میں بتا چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری الفاظ ہے رفیق اعلیٰ اور رفیق ادنا، دیکھ رہے ہیں جی، یہ ہے، یاد ہے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہوتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا، کسی کو نہیں پتہ، قرآن نہیں پڑھتے نا، غیر مسلم مسلمان ہو تو وہ حلقہ اسلام میں جو کلمہ پڑھا دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، وہ 6 کلمے
یا آمنت باللہ ملائکۃ پڑھ لیے، مسلمان ہونا یہ نہیں ہے، یہ قرار نامہ ہے، معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، فارم ہے، اس پہ دستخط کرنا ہے اللہ اور بندے کے درمیان جی، یہ وہ ایگریمنٹ ہے جس کی بڑے اسٹیمپ پیپر میں آج اوپر دونوں کے دستخط ہونے چاہیے، یہ معاہدہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم